لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ رمضان اسپیشل کے اس خاص ایپیسوڈ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کم دنوں کے تراویح کے نقصانات پر۔ اس پر ایک کلپ ہم نے شائع کیا تھا، مزید کچھ باتیں اس کے جو نقصانات ہیں اس پر ہم آپ کو عرض کرنے کی آج کوشش کریں گے۔ کم دنوں کی تراویح یعنی بعض مساجد میں 3 دن کی تراویح، 7 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی، 27 دن یا 29 دن سے کم کی جو تراویحیں ہو رہی ہیں، اس میں جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں، جو اس نے نقصان کیا ہے، اس کی طرف آج ہم آپ کو اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ ختم تراویح ہوتی ہے، 3 دن، 7 دن، 10 دن، 15 دن کی، تو ختم تراویح کے بعد ایک بڑی تعداد نمازیوں کی زیادہ اکثریت مسجد سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک ذمہ دار سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں 7 دن کی تراویح ہوتی ہے، تو شروع کے 7 دن کی تراویح میں تقریباً 500 لوگ روزانہ آتے ہیں، اور جب تراویح ختم ہو جاتی ہے 7 دن کی اور پھر سورہ تراویح شروع ہوتی ہے تو اس میں 50-60 لوگ رہ جاتے ہیں۔ 500 لوگوں میں 50-60 لوگ رہ جانا، اب غور کیجئے، 400 سے زائد لوگ بھگ جاتے ہیں۔ اب یہ 400 سے زائد لوگ جو بھاگ گئے، ان کو بھگانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ حافظ صاحب ذمہ دار ہیں، وہ کمیٹی کے حضرات ذمہ دار ہیں، اور وہ محلے کے رسوخ دار لوگ وہ ذمہ دار ہیں، اور یہ سوچ دینے والے کہ کم دن کی تراویح کون کرائے، کم دن کی تراویح ہو، یہ سوچ دینے والے قوم کے مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، بازار کے لوگ ہیں، چونکہ انہی لوگوں نے یہ رسم ڈالا ہوا ہے۔ عید کے خریداروں کو اپنے دکانوں میں بلانے کے لیے آخری دنوں میں ان کو مسجد میں نہیں اپنے دکان میں ہونا ہے، اس لیے انہوں نے کم دنوں کی تراویح کی کہ عید کے خریدار ہم سے چھوٹ نہ جائیں۔ یہ سارے ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن آپ کی اس گرفت ہوگی کہ آپ نے لوگوں کو مسجد سے بھگایا۔ آپ کہیے گا ہم نے کیسے بھگایا؟ تو آپ نے یہ کیوں ڈالا؟ 7 دن کی تراویح آپ خیر سے 27 یا 29 دن کی تراویح ہونے دیتے نا۔ اگر 27 دن یا 29 دن کی تراویح ہونا تو یہ 500 سے 50-60 تو نہیں ہوگا، 500 سے 300 ہو سکتا ہے، لیکن 50-60 نہیں ہوگا، چونکہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جنہیں قرآن سننے سے محبت ہے، لیکن آپ نے قرآن ان کو 7 دن میں سنا دیا۔ اب وہ قوم تو یہ سمجھتی کہ ہم نے قرآن سن لیا، جبکہ 27 دن کی تراویح، 27 دن کیا، پورے رمضان کی تراویح سنت مؤکدہ ہے، ایک دن بھی چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن قوم تو سمجھتی ہے کہ ہمیں تو قرآن پاک سن لیا۔ تو آپ نے کم دنوں میں قرآن سنا کر ان کو مسجد سے باہر کیا، اور اس معاملے کی وجہ سے آخرت میں اپنی گرفت کے لیے تیار رہیے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کم دنوں کی تراویح میں کہ قرآن پاک سننے کے بارے میں یا سننے پر لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 3 دن کی تراویح ہے، تو 3 دن کی تراویح اگر ہے، 10 پارہ ان کو 20 رکعت میں پڑھنی ہے حافظ صاحب کو، تو اب جب 10 پارہ ان کو پڑھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک رکعت لمبی ہوگی، تو اس میں ہر 2 رکعت کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد ہے جلدی نیت نہیں مانتی، وہ کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، کہ جیسے ہی امام صاحب جو ہے نا وہ رکوع میں جائیں گے، جلدی سے نیت باندھ کے دوڑ کے جا کے رکوع میں شریک ہوتے ہیں، اور تب تک مسجد میں بیٹھ کر کے یہ کوئی موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، گپیں مار رہے ہوتے ہیں، اور بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن سننے کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتا۔ اب آپ غور کریں، حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہیں پر مسجد میں اگر کچھ لوگ یوں بیٹھے رہ جائیں، وہیں پر مسجد میں کچھ لوگ موبائل چلاتے رہیں، قرآن کی طرف سننے کی توجہ نہ ہو، تو یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوئی؟ آپ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن کسی نے جلا دیا، کسی نے قرآن کے ساتھ بے حرمتی کیا، تو ایسا کیا، آپ خود قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو رمضان کی تراویح میں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں امام کے رکوع میں جانے کے انتظار میں، اور بیٹھ کے موبائل چلاتے رہتے ہیں، وہ لوگ بھی قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آپ دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے دامن کو، اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھیں کہ آپ نے بھی قرآن کی بے حرمتی کر رکھا ہے، اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں نے اشارہ کر چکا ہے۔ بے توجہی کی وجہ سے، قرآن کی بے توجہی کی وجہ سے بے حرمتیاں ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ
تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے تیسرا نقصان میں نے جو غور کیا وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لمبی تراویح کی وجہ سے لوگوں کی توجہ، لوگوں کا حضور قلب، لوگوں کا نماز میں دل کی حضوری یہ کم ہوتی ہے. آج کا مسلمان امام صاحب اگر 5 وقتہ نماز میں تھوڑی نماز لمبی کر دے تو پریشان ہو جائے. امام صاحب دعا لمبی اگر مانگ لے تو مسجد کے باہر چیمیں گوئیاں ہو جائے. آپ ان مسلمانوں کو آدھے گھنٹے کی 2 رکعت پڑھائیں گے، آدھے گھنٹے کے 4 رکعت پڑھائیں گے تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ وہ آپ کو لگتا ہے کہ دل کی حضوری کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ امام صاحب کے ساتھ؟ ہرگز نہیں. اللہ کرے کہ لوگ خوش دلی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں، لیکن حالات جو اشارہ کرتے ہیں میں اس بات کی طرف آپ کو لے آتا ہوں. لمبی رکعت مسلمانوں کے حضور قلب، نمازیوں کے دل کی حضوری میں خلل ڈال رہا ہے، اور اس خلل کے ذمہ دار کون ہے؟ میں شروع میں اشارہ کر چکا ہوں. اور یہ جو رسم ہے نا، جو 3 دن 10 دن 15 دن کی تراویح کی رسم ہے، یہ ایک ایسا رسم ہے جو پورے رمضان کے تراویح کے حکم کے خلاف ماحول بنا رہا ہے. یہ ہم لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ آپ کو رمضان کے پورے دنوں میں تراویح پڑھنی ہے. یہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں، چونکہ سمجھانا کچھ اور ہو رہا ہے، پریکٹیکل کچھ اور ہو رہا ہے. امام صاحب جمعہ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رمضان میں پورے دن پوری راتوں کو تراویح پڑھنی ہے، اور ہو یہ رہا ہے، پریکٹیکل یہ ہو رہا ہے کہ 7 دن میں ختم تراویح ہو گئی، ختم قرآن ہو گیا، 15 دن میں ختم قرآن ہو گیا، ختم تراویح ہو گئی. تو جو پریکٹیکل ہوتا ہے نا، قوم اس کو زیادہ لیتی ہے تھیوری کے مقابلے میں. لوگ آپ کا عمل دیکھتے ہیں آپ کی قول سے زیادہ. آپ کہہ کے آ رہے ہیں قوم یہ کم دیکھتی ہے، آپ کر کے آ رہے ہیں قوم یہ زیادہ دیکھتی ہے. جب بات یہ ہے تو آپ 15 دن 7 دن 3 دن کی تراویحیں ختم کر کے پورے مہینے کی تراویح کے حکم کو بھی آپ کمزور کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ذہن سے اس کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں. اس کے بھی ذمہ دار کون ہے؟ یہ شروع میں نے آپ کو عرض کر چکا ہے. تو اس لیے یہ اس پورے رمضان کی تراویح کے حکم کے خلاف جو ماحول بن رہا ہے نا، اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بھی نقصانات غور کریں گے تو آپ پر ظاہر ہوگا، لیکن یہ کچھ نقصانات جو میرے ذہن میں آئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اگر اللہ توفیق دے تو ذمہ دار حضرات، رسوخدار حضرات، قوم کے لیڈر حضرات، رہنما حضرات اس طرف توجہ دیں، اور رمضان میں 27 دن 29 دن کی تراویح لگائے رکھیں تاکہ مسلمان مسجد میں آتے رہیں اور آپ مسجدوں کے ویرانی کا سبب نہ بن جائیں. کیونکہ ایک سبب اس میں مسجدوں کی ویرانی کا بھی ہے. جو لوگ چلے گئے، مسجد ویران ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شروع میں مسجد آباد رہی جب تک تراویح ہوئی، اور تراویح ہو جانے کے بعد مسجدیں جو ویران ہو گئی، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو کم دنوں کی تراویح کا اہتمام کرواتے ہیں. اس لیے خدا سے ڈریں، مسجدوں کو آباد رہنے دیں، مسجدوں کو ویران کرنے کا سبب ہرگز آپ نہ بنیں. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، عمل کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.